دیکھا تو آپ نے بڑی تعریف فرمائی. آپ نے فرمایا خریم صحابی بڑا اچھا بندہ ہے, بہت اچھا بندہ ہے. جس کے اندر اچھائی ہو اس کی اچھائی کو تسلیم کرنا چاہیے. بعض اوقات کسی بندے کے اندر ایک برائی ہو, ہم پورا برائیوں کا مجموعہ بنا دیتے ہیں. یہ بھی اصلاح کا ایک طریقہ ہے. میرے نبی کیسے اصلاح فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ خریم بڑا اچھا بندہ ہے, بڑا ہی اچھا بندہ ہے. اگر اس کے اندر یہ دو عادتیں نہ ہو, اگر اس کے بال لمبے نہ ہو اور اس کے ازار بند ٹخنوں سے نیچے نہ ہو تو بہت اچھا بندہ ہے. کسی نے جا کر خریم کو یہ بات سنائی, خریم تیرے بارے میں اللہ کے رسول یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ تو بڑا اچھا ہے لیکن اس کے بال بہت لمبے ہیں. بندہ بڑا اچھا ہے, اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے. اب خریم کی کیا کیفیت ہے؟ خریم نے سنا, سننے کے بعد خریم نے کینچی لی اور اپنے بالوں کو کاٹ دیا, اپنے بالوں کو اپنے کانوں کے برابر کر دیا اور شلوار اپنی آدھی پنڈلی کے اوپر پہنچا دی اور فرمانے لگے جس بات سے میرے نبی راضی ہے آج کے بعد خریم یہی عمل کرے. ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن. صحابہ اکرام دیکھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی رضا کس میں ہے, اللہ کے رسول چاہتے کیا ہیں. ایک صحابی نے اونچا مکان بنایا, گنبدنما مکان بنایا مدینۃ الرسول میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں, دیکھا اونچا مکان ہے, بڑا مکان ہے, گنبدنما مکان بنا ہوا. اس سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں صحابی کا مکان ہے. اللہ کے رسول کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزر گئے, گزرنا تھا آپ کا. کسی نے جا کر اس صحابی کو بتلایا کہ اللہ کے رسول تمہارے مکان کے پاس سے گزرے. آپ نے مکان کا پوچھا, مکان کا بتلایا گیا. آپ نے ناگواری کا اظہار کیا, آپ نے وہاں سے ناراضگی کا اظہار کیا. تو کیا کیا صحابی نے؟ صحابی گیا اور جا کر اس نے اس مکان کو زمین بوس کر دیا, اس مکان کو گرا دیا اور گرا کر اللہ کے رسول کو بھی نہیں بتلایا ہے. صحابی یہ کہنے لگے جس بات کو میرے نبی ناپسند کرتے ہیں, میں گوارا نہیں کرتا اس عمل کے کرنے کو. جس بات کو میرے نبی ناگوار گزری, جو بات میرے نبی کو ناگوار گزرتی ہے, جو عمل میرے نبی کو ناگوار گزرتا ہے, کوئی بات نہیں کہ اس عمل کو میں کر لوں. صحابی نے اپنا مکان گرا کر زمین کے برابر کر دیا. آج تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالف ہے. حدیث ایسی آئی ہے, ہمارا عمل دوسرا ہے. ہمیں کوئی سمجھائے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, مان لیں گے, ٹھیک ہے جی, بعد میں عمل کر لیں گے. صحابہ کرام کا ایسا معاملہ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں پر بیٹھ گئے, جوتیوں پر ہی بیٹھ گئے. آپ نے دیکھا, آپ نے فرمایا عبداللہ تم کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کی آواز سنی, بیٹھ جاؤ. پھر اس کے بعد پاؤں میں چلنے کی ہمت باقی نہیں رہی. جہاں فرمایا بیٹھ جاؤ وہیں پر بیٹھ گئے, جہاں فرمایا چلو وہاں پر چلے ہیں. جہاں فرمایا کہ یہاں پر جانوں کے نذرانے پیش کرو تو پھر جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. جہاں پر فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر کیا ہو اپنے گھروں کے مال و اسباب کو لے کر آؤ, تو مال و اسباب کی کیا کیفیت ہے, کیا صحابہ کرام کے طریقے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میں سارے لوگوں سے آگے بڑھ کر خرچ کروں گا, آج میں ابوبکر سے بھی آگے بڑھ کر خرچ کروں گا. فرمایا گھر کے اندر گئے, گھر کے اندر اپنے مال و اسباب کو لیا, پیسوں کو لیا, گھر کے سامان کو لیا, دو حصے کیے, ایک حصہ گھر کے اندر رکھ دیا اور ایک حصہ لے کر اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈھیر کر دی. آدھا مال لے کر آ گئے, آدھا مال وہاں پر لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگ لا رہے ہیں, اور پھر ایک شخصیت آئی جن کا نام ابوبکر صدیق تھا, وہ بھی اپنا مال لے کر آئے. دونوں صحابہ مال لے کر آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا عمر تم کیا لائے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول آج دل میں خوش ہے کہ آج میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. کہتے ہیں اللہ کے رسول مال کے دو حصے کیے, ایک حصہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا, ایک گھر میں چھوڑ دیا. اچھا, پوچھا ابوبکر تم کیا لائے ہو اور کیا چھوڑا ہے؟ ابوبکر کا جواب کیا تھا؟ اطاعت رسول دیکھو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال کو خرچ کرو, کس انداز سے مال خرچ کیا جا رہا ہے. پوچھا ابوبکر تم کیا لے کر آئے ہو, کیا لے کر آئے ہو, کیا چھوڑا ہے؟ ابوبکر کہنے لگے اللہ کے رسول گھر کے اندر جو کچھ تھا لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ بھی موجود نہیں.
کائنات کے اندر کون ایسی مثالیں پیش کر سکتا ہے؟ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن. اور یہ کیفیت صحابہ کرام کی اتباع سنت کی آخری وقت تک رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت باب مناقب عثمان میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر لگ گیا ہے، زہریلا خنجر لگا، ابو لولو مجوسی نے مارا. اس کیفیت میں نڈھال ہو گئے، بستر علالت پر چلے گئے. لوگ آ رہے ہیں عیادت کرنے کے لیے. ایک نوجوان آیا، ینگ مین آیا، اس نے آ کر عیادت کی. حضرت عمر کی واپس جانے لگا. حضرت عمر نے اس کو بلایا. حضرت عمر نے بلا کر اس کی کیفیت کو دیکھا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے. یہ مرض الوفات کے اندر ہے. ایسا زخم لگا ہے جس سے جانور ہونے کی کوئی صورتحال نہیں ہے. ایسا زخم لگا ہے کہ پورا جسم چور چور ہو چکا ہے، جسم کا سارا خون نکل چکا ہے. اس کیفیت میں ایک شخص کو دیکھا کہ خلاف سنت عمل ہے، رسول اللہ کی حدیث کے خلاف عمل ہے، رسول اللہ کی زندگی کے خلاف عمل ہے. نوجوان آیا ہے، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی. اس کو بلا کر فرمایا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اونچا کر لو، شلوار ٹخنوں سے اونچی رہے گی. ایک اللہ کے رسول کی سنت پوری ہوگی اور دوسرا تمہارا کپڑا بھی محفوظ رہے گا. مرتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے بھی رسول اللہ کی حدیث پر عمل کا درس دے کے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ابھی تو کیا وقت ہے نصیحتیں کرنے کا. اس وقت تو لوگ اپنے آپ کو روتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو روتے ہیں، اپنے مال و اسباب کو روتے ہیں. قربان جائیں صحابہ کرام پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے معاملے کو آخری وقت تک اتباع کو سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، آپ کی اطاعت کس بات میں ہے، آپ کی اتباع کس بات میں ہے، آپ کی حدیث پر کیسے عمل ہو سکتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کو بھیجا. قاصد کے طور پر گئے، ایلچی کے طور پر گئے. جا کر وہاں پر صلح حدیبیہ کے موقع پر ایلچی کی حیثیت سے گئے اور جا کر وہاں پر مذاکرات کر رہے ہیں. بھائی جماعت کے مایا ناز عالم دین، پہلے تو میں بہت معذرت کے ساتھ میری فیورٹ شخصیت نوجوان علماء کی جان اور نوجوان خطیبوں کے امام حضرت مولانا عبد الرزاق ساجد صاحب جو پہلے تشریف فرما ہے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ان کے ساتھ ساتھ شیر پاکستان، بلکہ پہلے کہتے تھے شیر پنجاب، اب شیر پنجاب نہیں، شیر پاکستان، بلکہ شیر پاکستان بھی ان کے قد کار کو دیکھ کر چھوٹا ہے. شیر دنیا، شیر اہل حدیث، پوری دنیا کے اہل حدیثوں کے شیر حضرت مولانا منظور احمد صاحب تشریف لا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت پیدا فرمائے. میں کراچی میں تھا، وہ مولانا کے حوالے سے بات یاد آ گئی. کراچی میں ایک کانفرنس میں مولانا نے تقریر کی پنجابی میں. تو کراچی کے اکثر لوگ جو ہیں وہ پنجابی تو سمجھتے ہی ہیں، پنجابی تو الہامی زبان ہے. تو ایک بہاری وہاں پر بیٹھا ہوا تھا جس کو میں جانتا تھا کہ یہ پنجابی نہیں سمجھتا. تو میں نے اس کو بعد میں پوچھا، میں نے کہا یار آپ کو پنجابی نہیں آتی تھی تو آپ بڑا سبحان اللہ کہہ رہے تھے. اس نے کہا جی پنجابی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، مولانا منظور کی ایک ایک بات سمجھ آ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ان کو مقام دیا ہوا ہے. اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تمام علماء کرام کی حفاظت فرمائے. اللہ اہل حدیث علماء کو پوری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے اور ان کو تا حیات حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بیان ہو رہا ہے، اتباع سنت کا جذبہ بیان ہو رہا ہے. وہ صحابہ کرام جن کی زندگی کا ہر لمحہ رسول اللہ کی اتباع کے ساتھ مزین تھا، رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ مزین تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر ان کے اوپر بھرا ہوا تھا. اور ہمیں تو صحابہ کرام کے اندر ایسے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دی تھی. وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اتباع میں گزر گئی. حج قران میں، حج تمتع میں اختلاف ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے حج قران افضل ہے، کوئی کہتا ہے حج تمتع افضل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کو مسئلہ پہنچتا ہے کہ آپ بتلائیں کون سا افضل ہے.